السلام علیکم۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہم سنیں گے رمضان شریف کے احکام، رمضان شریف کی فضیلت، رمضان شریف کے فضائل، اس بہترین بیان میں ہم سنیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس بیان میں کہ رمضان شریف کے کیا احکام ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس بہترین بیان میں۔ 17 صحیح الاسناد احادیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں۔ اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے، جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں، الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لیں تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ایک ٹائر لال ہو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں، اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960
के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाए। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ए खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ए शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि जी वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है। मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो तीन चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब हो। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज हैं, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह है। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है। ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। 5वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में दें ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से है, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है। तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती है। ज़कात पे मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिया, जिसे शौक हो तो वो देखें। और साथ ही अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बाकी नेकियों का तो पता चल जाता है, रोजा इंसान और उसके रब के दरमियान एक राज है। अगर किसी शख्स ने खुद नहीं बताया तो वो छुप कर खा पी ले तो पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमारा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चूंकि खास इबादत है, खास मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। और फिर 7 अल्फाज हैं, मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा इंशाअल्लाह। और फिर 7 ही अल्फाज हैं, रोजादार की मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर अजीज है। फिर 7 ही अल्फाज हैं, रोजा ढाल है, यानी एक ढाल है गुनाहों से बचने की। जब तुम्हारा रोजा हो तो फहश गोई और गुनाहों से इज्तनाब करो। अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि मैं रोजे की हालत में हूं। अल्लाह तू डर, मेरा भी रोजा है, तेरा भी रोजा है यार, जान छाट। यानी बजाय ये कि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए, लड़ाई की जाए रोजे की हालत में। वैसे रोजे की हालत में इंसान की हालत भी ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार को नेड़े ना ही लगे, मत्थे ना ही लगे। खुसूसन असर से मगरिब का जो वक्त है उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, इंसान को गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, इसीलिए तकवा भी हासिल होता है, शहावत भी ठंडी होती है, हर चीज ठंडी हो जाती है।
ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7, اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957, اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے, الریان دروازے سے ندا کی جائے گی, اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2053. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں, یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال, اللہ کی راہ میں نکلنا, نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں, اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا, جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں, مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا, مشکات میں 2053 تھا, یہ مشکات میں 2064 ہے, کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا.